السلام علیکم۔ دابۃ الارض یعنی زمین سے ایسے عجیب و غریب جانور کا نکلنا جو انسانوں سے باتیں کرے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جانور کہاں سے اور کیوں نکلے گا، اس کے نکلنے کے پیچھے حکمت کیا ہے اور کیسا دکھتا ہوگا اور کیا کیا کرے گا، اور اس دور کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کی سب باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رحمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ مسند احمد کے اندر حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی زمین میں 3 بڑے زلزلے جس میں زمین کی 3 مختلف حصے بالکل ختم ہو جائیں، ان میں سے ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور ایک عرب جزیرے کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دھواں جو پوری زمین پر پھیل جائے گا جسے الدخان کہتے ہیں، اور ایک آگ جو یمن کے اندر لگے گی جو لوگوں کو دھکیلتی ہوئی محشر کے میدان تک لے جائے گی، اور دابۃ الارض کا نکلنا یعنی زمینی جانور کا نکلنا، دجال کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یجوج مجوج کا نکلنا، اور آخر میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہوتے ہی قیامت کی ایک واضح نشانی ظاہر ہوگی، جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دوستو، قیامت کی ایک بڑی نشانی یعنی زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا ایک قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ نمل آیت 82 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب قیامت کا وعدہ قریب ہونے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن یا اس سے اگلے دن عجیب و غریب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا، اور وہ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جسے کوہ صفا کہتے ہیں وہاں سے نکلے گا، اور اپنے سر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگ نکلیں گے، لیکن ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ جانور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اور اس کے بعد وہ باقی زمین کی طرف بڑھے گا اور ہر کافر کے منہ پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی شخص بھی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، انہیں قیامت کے آنے کی خبر دے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس طرح مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق دنیا ہی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن پورا حساب و کتاب تو قیامت کے دن کے بعد ہی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، بالکل اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے اس جانور کو نکالے گا۔ حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے، اس کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی حماقت کو دنیا کے اندر ہی ظاہر کر دے گا کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے بھی نہیں مانا، آج اس چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تو تم کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن افسوس، یہ ماننا تمہارے کسی بھی کام کا نہیں، کیونکہ اب تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ دوستو، جس جانور کا یہاں ذکر ہے، یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخری زمانے کے اندر ہوگا، جب لوگوں نے دین حق کو اپنی مرضی سے بدل لیا ہوگا، فتنے جنم لے چکے ہوں گے، اور جو نشان یہ جانور لگائے گا، اس کے بعد کافر اور مومن کی صاف صاف طور پر پہچان ہو جائے گی، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا کہ اے مومن میرا حق ادا کر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا، جب آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ دابۃ الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی یعنی عصا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی، جس سے کافروں کی ناک پر اس لکڑی سے مہر لگائے گا، اور انگوٹھی کے ساتھ مومن کے۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگ ہوں گے، اور 2 سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ گھوڑے پر سوار شخص کے لیے ایک راستے کی جگہ ہوگی، یعنی کہ اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک سوار بھی وہاں پر چل سکتا ہے۔ یہ موٹے بالے اور نیزے کی طرح ہوں گے، اس کے بال بھی ہوں گے، کھر بھی ہوں گے، داڑھی ہوگی مگر دم نہیں ہوگی۔
3-4 دن کے اندر یہ ایک تہائی باہر آئے گا، حالانکہ یہ ایک گھوڑے کی طرح چلتا ہوگا، اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح، کان ہاتھی جیسے، شتر مرغ جیسی گردن، چیتے جیسا رنگ، بلی جیسی کمر، مینڈے جیسی دم ہوگی۔ اس کے ہر جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ دوستو اس وقت ہماری دنیا میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ مخلوقات موجود ہیں، جن میں زیادہ تر کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی جسامت کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں۔ مطلب کچھ احادیث کے بارے میں اس کی جسامت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے اور کسی میں کچھ، اس لیے ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جانور کس طرح کا ہوگا، یہ جانور ہوگا یا کسی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے یا کسی ایسے فتنے کے بارے میں جو کافر اور مومن کو آخری وقتوں کے اندر الگ الگ کر دے گا۔ ہم انسان تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانیوں سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان نشانیوں کے اندر بہت زیادہ شدت آ چکی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو ایک ایک کر کے پوری تسبیح بکھرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب ہم ایسے ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔